نیلامی میں اشیاء مختلف وجوہات کی بنا پر انتہائی زیادہ قیمتوں پر فروخت ہوتے ہیں، اگرچہ پہلی نظر میں ان کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی وجہ بعض چیزوں کی نایابی ہے، جو کہ ان کی قدر و قیمت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مشہور فنکاروں کے بہت سے شاہکار عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یہ چیزیں مارکیٹ میں فروخت کے لیے انتہائی نایاب ہوتے ہیں۔ کسی مشہور شخصیت کے استعمال کی چیز بھی نیلامی میں بہت مہنگی بکتی ہے۔ بولی لگانے والے جذباتی طور پر کسی چیز سے منسلک ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بعض اوقات دو یا دو سے زیادہ بولی دہندگان کسی محسوس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نیلام ہونے والی کچھ مہنگی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک نیلامی میں نازی رہنما ایڈولف ہٹلر کی گھڑی 1.1 ملین ڈالر یعنی 33 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی۔ اس گھڑی کا نام ہیوبر ہے۔ اس پر نازی پارٹی کا مشہور نشان اور ایڈولف ہٹلر کے نام کے دو حروف اے اور ایچ درج ہے۔ ہٹلر 1833 سے 1945 تک جرمنی کے حکمران رہے۔ یہ گھڑی ہٹلر کو 1933 میں ان کی سالگرہ کے موقع پر بطور تحفہ دی گئی تھی۔ نیلام گر کے مطابق یہ گھڑی 1945 میں فرانسیسی فوجیوں کو ہٹلر کے گھر سے ملی تھی۔ نیلامی میں شامل دیگر اشیاء میں ہٹلر کی اہلیہ کا لباس، نازی رہنماؤں کے دستخط شدہ پورٹریٹ اور ایک کپڑے کا پیلے رنگ کا بیج بھی نیلام ہوا۔ پیلے رنگ کے کپڑے پر ایک سٹار اور اس پر جھوٹ کا لفظ لکھا ہے۔ نازیوں نے اس بیج کو یہودیوں کے کپڑوں پر لگانا لازمی کیا تھا تاکہ یہودیوں کو پہچانا جا سکے۔ 14 اکتوبر 2021 کو سوتھبیز نیلام گر نے بینکسی کی آرٹ ورک لو از ان دی بن کو 25,000 یا 4 ملین امریکی ڈالر یعنی تقریباً 7 ارب پاکستانی روپے میں فروخت کیا۔ اس پینٹنگ میں ایک لڑکی نے دل کی شکل کا سرخ رنگ کا بیلون پکڑا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹ آرٹسٹ کا اب تک کی نیلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا آرٹ ورک ہے۔ بینکسی انگلینڈ میں مقیم ایک اسٹریٹ آرٹسٹ ہے جو کہ 1990 کی دہائی سے سرگرم ہے۔ ان کا کام زیادہ تر عوامی مقامات پر یعنی دیواروں، پلوں اور عمارتوں پر دیکھا جا سکتا ہے، جو سماجی اور سیاسی اثرات رکھتے ہیں اور دنیا بھر میں ہونے والے واقعات پر تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ انتہائی نایاب جواہرات سے بنا ہوا صدیوں پرانا تاج کا جوڑا لندن میں 6 لاکھ پاؤنڈ یعنی 21 کروڑ روپے میں نیلام ہوا۔ یہ تاج فرانس کے بادشاہ نیپولین بوناپارٹ کی پہلی اہلیہ کا تھا۔ اس تاج کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نیپولین کی بیوی کو ان کی بہن کیرولین نے 19ویں صدی کے اوائل میں دیا تھا۔ چین میں ایک آن لائن نیلامی میں ایک لاوارث کتا 1,60,000 یان یعنی 64 لاکھ پاکستانی روپے میں نیلام ہو گیا۔ اس کتے کو ایک شخص نے 2014 میں بیجنگ میں پالتو جانوروں کے مرکز میں چھوڑا تھا۔ تربیتی مرکز کے عملے نے اس کی ویڈیوز اور تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرانا شروع کر دیے۔ اس طرح چند سال میں یہ کتا سوشل میڈیا پر مشہور ہو گیا۔ بیجنگ کی عدالت نے کتے کو حتمی طور پر لاوارث قرار دیتے ہوئے نیلام کرنے کا حکم دیا۔ مسلسل 29 گھنٹے جاری رہنے والے آن لائن نیلامی کے اختتام پر نامعلوم شخص نے اسے 1,60,000 یان یعنی 64 لاکھ پاکستانی روپے میں خرید لیا۔ مائک جوزف ونکلمین، جو کہ پیشہ ورانہ طور پر بیپل یا بیپل کریپ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک امریکی ڈیجیٹل آرٹسٹ، گرافک ڈیزائنر اور اینیمیٹر ہے۔ مائک ونکلمین بیپل کا ڈیجیٹل آرٹ ایک نیلامی میں 70 ملین ڈالر یعنی تقریباً 27 ارب پاکستانی روپے میں فروخت ہوا۔ اس ڈیجیٹل آرٹ کا نام ایوری ڈے دی فرسٹ 5000 ڈیز ہے۔ یہ 5000 ڈیجیٹل امیجز کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ ایک جے پی جی فائل ہے۔ اس کلیکشن میں عملی طور پر وہ سب کچھ شامل ہے جو کہ بیپل نے 2007 سے 2021 تک روزانہ آن لائن پوسٹ کیا۔ 1995 میں بنایا گیا میکلارن F1 کار نیلام ہونے والی اب تک کی سب سے مہنگی سپر سپورٹ کار بن گئی ہے۔ یہ کار 20.4 ملین ڈالر میں فروخت ہوئی۔ اس سے پہلے 2019 میں ایک میکلارن F1 کار 19.8 ملین ڈالر میں نیلام ہوا تھا۔ میکلارن F1 ایک سپورٹ کار ہے جسے برطانوی آٹوموبائل مینوفیکچرر میکلارن کار نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ اس کا ڈھانچہ بہت سے جدید سپورٹ کاروں سے ہلکا اور پائیدار ہے۔ ڈرائیور کی سیٹ بیچ میں ہے جبکہ ان کے پیچھے 2 سیٹیں ہیں۔
اس کار کی پیداوار 1992 میں شروع ہوئی اور 1998 میں ختم ہوئی۔ مجموعی طور پر 106 کاریں تیار کی گئی۔ 16ویں صدی کی بنی ہوئی مٹی کا پلیٹ 17 لاکھ امریکی ڈالر میں نیلام ہوا۔ یہ پلیٹ اٹلی کے مشہور سیرامسٹ نکولڈا اربینو کا بنایا ہوا ہے۔ یہ پلیٹ ایک بند پرانے گھر سے ملا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک پرانے مکان کی دراز میں یہ پن پارہ کیسے پہنچا۔ اس نایاب پن پارے کے بارے میں خیال تھا کہ یہ $1 لاکھ سے $1.5 لاکھ تک نیلام ہو جائے گا۔ تاہم جب نیلامی شروع ہوئی تو یہ پن پارہ 17 لاکھ امریکی ڈالر میں فروخت ہوا۔ ارجنٹینا کے مشہور فٹ بالر میراڈونا کا 67.1 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 2.5 ارب پاکستانی روپے میں نیلام ہوا۔ 1986 میں میکسیکو میں انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان کوارٹر فائنل کا مقابلہ تھا۔ اس میچ میں میراڈونا نے 2 گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلوائی تھی۔ اس میچ میں میراڈونا نے 10 نمبر کی شرٹ پہنی تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد انگلینڈ کے ایک کھلاڑی نے میراڈونا سے یہ جرسی حاصل کی۔ یہ جرسی انگلینڈ میں 19 سال بعد نیلامی کے لیے پیش کی گئی اور $9 ملین میں فروخت ہوئی، جس نے کھیلوں کی یادگار چیزوں کی نیلامی کا نیا ریکارڈ بنایا۔ امریکہ کے سابق لیجنڈ باسکٹ بال کھلاڑی مائیکل جارڈن کے جوتے سوتھبی کمپنی کے نیلام گھر میں $2.2 ملین میں فروخت ہوئے۔ اس سے پہلے بھی اس کھلاڑی کی ایک جرسی $10 ملین میں نیلام ہو چکی ہے۔ فروخت ہونے والے جوتوں کا نام ایئر جارڈن ہے۔ 1998 میں جارڈن نے یہی جوتے پہن کر شکاگو بلز کو یوٹا کے خلاف فتح دلوائی تھی۔ مائیکل جارڈن کے دستخط شدہ جوتوں کا یہ جوڑا مائیکل جارڈن نے میچ میں فتح کے بعد ایک بال بوائے کو دیے تھے۔ 2021 میں بھی مائیکل جارڈن کے جوتے $1.4 ملین میں نیلام ہوئے تھے۔ امریکی فنکار جیف کونز کا خرگوش شکل کا ایک سٹین لیس اسٹیل سے بنا سلور رنگ کا چمکدار مجسمہ جس کا سائز 3 فٹ ہے، نیویارک کے کرسٹی نیلام گھر میں $91 ملین یعنی 27 ارب پاکستانی روپے میں فروخت ہوا۔ یہ کسی بھی زندہ فنکار کا نیلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا آرٹ ورک ہے۔ اس سے پہلے بھی 2013 میں جیف کون کا ایک کتے کی شکل کا سٹین لیس اسٹیل سے بنا اورنج رنگ کا چمکدار مجسمہ $58.4 ملین میں نیلام ہوا تھا۔ جیف کون امریکی ریاست پینسلوینیا میں 1955 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک فرنیچر ڈیلر تھے اور انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکوریٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ جیف کون 8 سال کی عمر میں پرانے پینٹنگ کی نقلیں بناتا اور اپنے والد کی دکان پر فروخت کرتا۔ بیلون ڈاگ جیف کون کے مجسموں کا ایک مشہور سیریز ہے جو کہ 1994 اور 2000 کے درمیان بنائے گئے تھے۔ مجسموں کے مختلف ورژن ہیں جس میں ہر ایک کا رنگ اور سائز مختلف ہے۔